السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج آقائے دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے ہے جھوم رہا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ گویا خالق کائنات نے ساری کائنات میں چراغاں کیا اور آسمان کے ستاروں کو بریے کمکمے بنا دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا اور ستارے زمین پر اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ آمنہ کے لال نے آنکھ کھولی تو خوشبو سے ایک جہاں معطر ہوا۔ یتیم پیدا ہوئے لیکن رحمت للعالمین بن کر آئے اور بنی نوع انسان کی کایا پلٹ دی۔ دنیا جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنیوں تک پہنچا دی۔ پیغمبر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے اور اس کمال پر فائز ہوئے کہ ان جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی آئے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور پیر کے دن روزے رکھتے تھے۔ رب ذوالجلال نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی محفل میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فضائل کا ذکر فرمایا۔ گویا یہ سب سے پہلی محفل میلاد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے منعقد فرمایا اور اس محفل کے شرکا صرف انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ عبداللہ بن عباس کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جس میں رب تعالیٰ نے کسی نعمت کا نزول کیا ہو، اور ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور معراج کے دن ہیں۔ امریکی ماہر فلکیات اور ایک بہت جانے مانے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی جس میں تاریخ سے 100 متاثر کن شخصیات کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جا رہی تھی جس میں انسانی تاریخ سے 100 متاثر کن شخصیات کے درجے بلندی کی گئی، اور اس غیر مسلم مصنف نے بھی ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اعلیٰ ترین کردار میں سب سے متاثر کن عظیم شخصیات کی فہرست میں پہلا درجہ دیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے صرف انہی افراد کو شامل کیا ہے جن کے کسی ایک یا بہت سارے کارناموں کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اثر قبول کیا ہو یا متاثر ہوئے۔ ان شخصیات کے ایسے کارنامے جن کی وجہ سے ایک بڑی آبادی کی زندگی میں واضح تبدیلی آئی ہو یا لائی گئی ہو، اور انہوں سے کسی چیز کی بنیاد رکھی ہو یا ان کے بانی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد، ایک مبلغ، ایک سپہ سالار اور ایک ریاست کے سربراہ۔ ان کا ہر روپ یکتا اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے لیکن عاجزی اور انکساری پہ کر ان کے لیے کائنات ہمارے نبی کے گھر میں کی گئی کئی دن کے فاقے۔ صحابہ کرام نے بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھ دیے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا پیٹ کھولا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وہ نبی کہ جن پر درود بھیجنے سے شہد کی مکھی جو تھی وہ اس کا کڑوا رس جو تھا وہ ایک شیری میں تبدیل ہو جاتا تھا، جن پر درود و سلام پڑھنے سے بگڑی ہوئی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ وہ نبی کہ جن کی دنیا میں آنے پر زمین و آسمان پر جشن منایا گیا اور واپس جانے سے پہلے پوچھا گیا ہو اللہ کے نبی دنیا میں رہنا ہے یا پھر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس ہستی کی آمد کا جشن تو ہر سو کریا کریا گلی گلی ہوگا۔ عید میلاد النبی کا دن یہ پیغام بھی ہے کہ صرف جھنڈیاں نہیں، جلوس نہیں، محفلیں نہیں، بلکہ نبی کی اسنا کو اپنانا ہے۔ گھر سے کاروبار تک، معاشرت سے تجارت تک، سیاست سے ریاست تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ہمیں بس نقل کرنی ہے، بقا بھی اسی میں اور فلاح بھی اسی میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔